نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا صدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم اس کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات مجدہ الکریم نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی خاطر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم درود پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم درود پاک کے حوالے سے ان معلومات کا تذکرہ کریں گے جو عوام الناس میں مقبول نہیں ہے، زیادہ لوگ کثرت سے لوگ انہیں نہیں جانتے۔ درود پاک جو ہے یہ اردو کا کلمہ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فارسی سے آیا ہے۔ فارسی میں درودن اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لکڑی کو کاٹنا، فصل کاٹنا وغیرہ، اور اسی سے درود کار بھی ہے کہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے، یعنی بڑھائی وغیرہ۔ تو درود کا معنی لکڑی بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ عربی کے اندر فعولن کے وزن پر بھی ہے اور طلب رحمت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ عربی کے اندر کلمہ الصلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے اندر جو کلمہ الصلاۃ استعمال ہوتا ہے وہی کلمہ، وہی الصلاۃ کا کلمہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو علماء احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے سیاق و اسباق سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں صلاۃ کا معنی درود ہے یا نماز ہے۔ یہاں تک ہمیں وضاحت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، صلوا علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر فرمایا وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا تو ہمیں علم ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم عرض کر دیتے ہیں، درود کیسے پڑھیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تأمل فرمایا، خاموش ہو کچھ دیر کے لیے، تو پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوں درود پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تعلیم ہوئی کہ درود پاک اس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کا اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتا دیا کہ کیسے درود پاک پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر صوفیاء، علماء اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک میں اپنی محبت کے ساتھ پھر صیغے جمع کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے صیغے کیوں جمع کیے؟ مثلاً جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس طرح کر کے مختلف صیغے کیوں جمع کیے؟ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیال کیوں آیا، کیوں صیغے جمع کیے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو ذرا توجہ طلب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ تم درود اس طرح پڑھو کہ اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو درود بھیج حضور پر، یعنی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم درود پڑھیں، اور درود کیسے پڑھیں کہ بارد ہم اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ بارد تعالیٰ تو درود بھیج۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو سب پر رحمت بھیجتا ہے، سرکار کے اوپر وہ رحمت اس لیے بھیجے کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جانتا۔ ہم حضور کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ مرتبت کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ پتہ ہے کہ اللہ کے بعد حضور کی شان ہے،
یہ معلوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اللہ رب العزت کے بعد آتی ہے، حضور سے بڑھ کر سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری شان کا احاطہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ تو درود کا اصل معنی تعریف کرنا ہوتا ہے، اسی لیے مسند ابو یعلا کے اندر یہ باقاعدہ اس میں بتایا گیا ہے کہ درود کا معنی ہوتا ہے ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی تعریف۔ تو چونکہ حضور کی تعریف کرنے کا حق اللہ کو ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کتنی ہے، وہ جانتا ہے کہ حضور کی شان کتنی اعلیٰ اور بلند ہے اور اس کو کیسے لوگوں کے سامنے لے کے آنی ہے، تو وہ حضور کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ پھر کبھی فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ اعلیٰ ہے، بہتر ہے گزشتہ لمحے سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کرنی ہے۔ یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ درود کا معنی شان بیان کرنا، تعریف بیان کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت حضور کی شان بیان کرتا ہے، تو پھر صحابہ نے کیوں حضور کی شان بیان کی، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کی شان تو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے اندر حضور کی تعریف کرنے کا جذبہ بڑھے، حضور کی عظمت بیان کرنے کا جذبہ بڑھے، حضور سے محبت کا شوق بالا ہو، اعلیٰ ہو اور مزید آگے بڑھے۔ تو اس لیے جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حضور کی ذات کے بارے میں جب انہوں نے اشعار کہے تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئے، تو سرکار نے ان کو باقاعدہ منبر پر کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھیں، یعنی نعت پڑھیں، یعنی ثنا پڑھیں سرکار کی بارگاہ میں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں منبر پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار عرض کیے تھے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي، اس طرح کر کے کچھ اشعار انہوں نے پیش کیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر۔ تو حضور کی شان میں جب صحابہ نے اشعار کہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی۔ حضور کی اس پسند کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر بعد میں آنے والے علماء نے صحابہ کرام کے بعد تابعین کے ادوار میں یا تبع تابعین کے ادوار میں یا ان کے بعد آنے والے علماء نے، فقہا نے، صوفیاء نے، حضور کے عشاق نے پھر سرکار کی بارگاہ میں جرت کی، حوصلہ کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ سرکار پسند فرماتے ہیں تو انہوں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں ثنا کے لیے الفاظ کہنا شروع کر دیے، سیغے بنانا شروع کر دیے، پھر ان سیغوں کو درود پاک میں شامل کرنا شروع کر دیے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و روائہا، اور اسی طرح آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف سیغوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ اس طرح سیغوں کا آغاز ہوا، درود پاک میں سیغوں کو شامل کرنے کا طریقے کا آغاز ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ درود پاک کا شرعی حکم کیا ہے۔ درود پاک دراصل قرآن اسلام کے اندر شریعت کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے زندگی بھر میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور اگر وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں کہ جہاں کثرت سے سرکار کا اسم پاک آ رہا ہو، کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آ رہا ہو، تو اس مجلس کے اندر پوری مجلس میں ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور ہر بار درود پاک پڑھنا کچھ علماء کہتے ہیں مستحب ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کہ جب بھی سرکار کا تذکرہ آئے درود پاک پڑھنا سنت ہے، کچھ اس کو مستحب کے درجے میں لے کے آتے ہیں۔ نماز کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک آ جائے تو اس وقت درود پڑھنا واجب نہیں ہے، تب درود نہیں پڑھتے۔ جب دوران تلاوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک آ جائے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک
پر درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں دوران تلاوت سرکار کا اسم پاک آ جائے، تلاوت روک دیں، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، پھر تلاوت کرنا شروع کر دیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر آپ تلاوت کر لینے کے بعد بھی سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہوگا دوران تلاوت۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اور حضور کی کا اسم پاک آ جائے تو پھر تلاوت کرنا افضل ہے بنسبت سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے۔ اس لیے بعد ازاں بھی اگر درود پاک نہ پڑھا جائے بعد از تلاوت بھی تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب درود پاک کی ہمیں سمجھ آ گئی، درود اور لفظ صلاۃ ہم نے تذکرہ کر لیا۔ تو یہ درود پاک دراصل زینہ ہے، ایک طریقہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اڈاپٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ حضور کا کلمہ گو بھی ہو اور وہ سرکار سے محبت بھی نہ کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب سرکار کا کلمہ پڑھا تو حضور سے محبت بھی ضرور ہوگی۔ تو یہ درود پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں مزید اضافہ کرتا ہے، مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا ہم درود پاک پڑھیں گے، اب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، اب ہم سر کی آنکھوں سے حضور کی زیارت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں جب بھی زیارت ہوگی، حالت بیداری میں ہو یا سونے کی حالت میں ہو، تو دونوں صورتوں میں ہم سر کی آنکھوں سے زیارت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمارا دل کی آنکھ کا کھلنا، دل کی آنکھ سے سرکار کی زیارت ہوگی۔ تو اس کے لیے، تو اس صحبت کے لیے جو ہمیں اب میسر نہیں ہے، وہ صحبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں درود پاک پڑھنا ہوگا۔ جتنا کثرت سے ہم درود پاک پڑھیں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت کا فیض حاصل کریں گے۔ درود پاک پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ درود پاک پڑھنے کے آداب علماء کے ہاں مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بدن پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو تو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے حاجت نہیں ہے کہ آپ، یعنی کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں تسلی سے بیٹھ کے قبلہ رو ہو کر یا مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ فرض نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ویسے درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو یہ تب بھی جائز ہے۔ آپ کا بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو جہاں آپ نے پڑھنا ہو، آپ کا جسم پاک ہو تو آپ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، جس جگہ پڑھ رہے ہو وہاں بدبو نہ آ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے درود پاک پڑھنے میں۔ اور بعض علماء صوفیہ اس پر سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جب بھی آپ درود پاک پڑھیں تو ایسے پڑھیں گویا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور پھر اتنے ہی خشوع و خضوع، ادب و احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، آپ کسی ایک رائے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کے اندر مشترکہ بات یہ ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں پاک صاف ہو کر درود پاک پڑھیں۔ کوئی نہ جسم میں سے بدبو مطلب منہ سے بدبو آ رہی ہو، نہ منہ سے بدبو آ رہی ہو، نہ آپ کے آس پاس سے کہیں بدبو آ رہی ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، پھر آپ چاہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے مرضی درود پاک پڑھ لیں، تو چاہے آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک عرض کر دیں۔ تو درود پاک پڑھنے کی مختلف یہ آداب ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیں، کیونکہ جتنا ہم کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا فیض اسی قدر حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔